وسیم رضوی کو کھڑا کیا، لیکن اس وسیم رضوی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ اناپ شناپ بک رہا ہے وہ ایک انسان ہے۔ وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے وسیم رضوی تم کو خوبصورت شکل کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت بنایا تم کو پانی کے قطرے سے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم خوبصورت انسان یوں ہی نہیں بنے زمین پر، تمہارے ان خداؤں نے تم کو نہیں بنایا بلکہ تمہارے ان خداؤں کو بھی اس اللہ نے بنایا۔ تم نبی کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہو، 3 ورڈ استعمال کیے گئے، 3 ورڈ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلا ورڈ کیا استعمال کیا؟ کہ العیاذ باللہ وہ ڈھونگی تھے، پروفیٹ محمد کے بارے میں ڈھونگی۔ دوسرا ورڈ استعمال کیا مانسک بیمار تھے، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، تیسرا الزام لگایا کہ وہ عورت کے شوقین تھے۔ میں انہی تینوں کے اوپر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارا جب بولنے کا من کرتا ہے، جب ہم بولنے پہ اگر مزاج بن جائے تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے میں ہزاروں کا مجمع ہے کہ پھر ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہمیں چاہیے۔ تو ہم ان تینوں کے اوپر بات کریں گے، قرآن و حدیث اور ویدات کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو یہ 3 الزام لگائے کہ وہ ڈھونگی تھے، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ مانسک اعتبار سے بیمار تھے، اور وہ عورتوں کے شوقین تھے۔ یہ الزام لگا، اور کہاں پر لگا؟ کسی بڑے جلسے یا کانفرنس کے منچ پہ نہیں، کسی قرآن و سنت کا منچ نہیں تھا، بلکہ وہ منچ تھا گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر، وہ ایک بے زبان بے لگام گھوڑے ہیں، وہ ڈاسنا مٹھ میں بیٹھے ہوئے ان کے مٹھ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب محمد کے بارے میں ہے، محمد رسول اللہ کی بہت ساری وہ باتیں لکھی گئی ہے جو دنیا کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال کرتا ہے تو بولتے ہیں آپ جانتے ہیں محمد فلاں تھے، محمد شخص ایسے تھے، محمد ایسے تھے ایسے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ڈھونگ کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے مانسک اعتبار سے وہ بیمار تھے، وہ عورتوں کے شوقین تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی 26 آیتوں کو ہم نے نکال دیا، انہوں نے اپنے اعتبار سے نکال دیا، لیکن سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی۔ ذرا بتاؤ یہ ان کا کہنا ہے، وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وسیم رضوی 3 مرتبہ راتوں کو اٹھ کر اس کا ڈیفینیشن اور اس کا ایکسپلینیشن پڑھنا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد بے شک آپ You are on an exalted of a character، آپ بلند اخلاق پر ہیں، اخلاق کے معیاری حصے پر آپ ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سے بہتر بلند اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے، مٹی سے تمہارا وجود اللہ نے بخشا ہے، تم ایک انسان ہو، تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی باتوں کا اعتبار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک طرف اللہ کیا کہتا محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ ایک طرف وسیم رضوی کی ناپاک بات ہے، وسیم رضوی رافضی، شیعہ ملعون علیہم الف الف مرات، لعنہ اللہ علیہم الف الف مرات، ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ محمد ایسے تھے، ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد بہترین بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
وما ارسلناک الا کافۃ للناس، انسانوں کے لیے کافی تھے وہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسے تھے ویسے تھے، ڈونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیش کیا۔ اٹھاؤ تم اپنے اسی مٹ کے ایک گرنتھ میں جا کر دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ کیا کہا محمد نے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، تب جا کر نبی ان باتوں کو قوم کے بیچ میں رکھتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے کوئی بات نبی قوم کے بیچ میں نہیں رکھتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا۔ یقین نہ ہو قرآن پر تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہیں، ان کے مٹھ میں جا کر اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو۔ ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمے وسویمدم بدامی جشتم دوابرتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام۔ منوشیہ دیو گن اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس ذات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیاوان ہوتا ہے۔ لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے ہیں وہ ایشور کے طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے قرآن کی اس آیت میں وما ينطق عن الهوى اور اہمے وسویمدم بدامی جشتم دوابرتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام؟ کوئی فرق ہے؟ There is no quite different between both things and between منتر and between the قرآن کریم آیا، کوئی فرق ہی نہیں۔ اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہا انہوں نے کہ ڈھونگی تھے۔ ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈھونگ کرنا، حقیقت کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں، مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے، اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے۔ تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو، محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں، کاہن نہیں، جادوگر کہو۔ تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو، محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں، اپنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں، خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں، خود ہی سے۔ اب بتاؤ، قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر، نہ دیوانہ، نہ مجنون، نہ پاگل، کچھ بھی نہیں۔ تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے۔ محمد رسول اللہ کون تھے؟ واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ محمد کون تھے؟ وسیم رضوی معلوم ہے تمہیں؟ پڑھو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ان کے اسماء اور ان کی تعریفات، ان کے سارے پرشنس، ان کے سارے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیچرز پوری دنیا کے اندر میں تذکرہ کروایا۔ اٹھاؤ کسی بھی کتاب کو، نبی پاک علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت سب تم کو ملے گا وہاں پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صرف قرآن میں مت ڈھونڈو جو تمہارے خدا ہیں، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا، تمہارے پاپی مجرم
جن کو اپنا تم گرو مانتے ہو، جن کے تلوے چاپ پہ ان کی کتابوں میں محمد کی صداقت کا، امانت کا تذکرہ موجود، ڈھونگی بولتے ہو۔ محمد نے اگر ڈھونگی ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ آپ کے چچا کے جسم کا مصلح کرنے والا وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کو بے رحمی کے ساتھ تکلیف دینے والے ان کافروں، ان مشرکوں کو آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ جاؤ